عاطف صاحب، یہ جو 3 والا ایشو ہے، ہو سکتا ہے طارق صاحب کا بالکل جینوئن ایشو ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے کیس میں شاید درخواست بھی لیٹ آئی ہے، تو وہ ان کے پاس ہیں لاجکس ہیں، میں اس کو ان میں گنجائش دوں گا. لیکن لاہور کے جتنے حلقے ہیں، پتن کی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہاں پہ بھی تنازع موجود ہے. یہاں سے ایک سیٹ بھی اڑ گئی نا نون لیگ کی، ایک سیٹ بھی، تو لاہور والا پورا الیکشن سارا کا سارا ٹریبیونل کے سامنے پڑا ہوگا. دیکھیں الیکشن کی جہاں تک بات ہے، ہم فار ایگزامپل 4 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کا فارم 45 ایک اور طرح کا ہو اور ہم تینوں کا ایک طرح کا ہو، تو کون سا صحیح ہوگا؟ مطلب موسٹلی کیسز میں جو ہارنے والی صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ 1 2 یا 3 جو بھی جماعتیں ہیں، ان کا فارم 45 اور پی ٹی آئی کا فارم 45 ایک ہے، اور ان کے کافی حضرات جو جیتے ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہیں. تو مقصد اس میں تو یہ کیسے ہوا آپ کے خیال میں؟ ریکارڈ ٹیمپر ہوا؟ ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے. وہ تو الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ سے کئی دفعہ کوئی چیز نکال دیتے ہیں، پھر ڈال دیتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں. انہوں نے تو پتہ نہیں کوئی چیف جسٹس صاحب تو ہمارے کسی کیس میں پوچھ رہے تھے فارم 47 کون سا ہوتا ہے، تو وہ یہ تو جیتے ہی پھر فارم 47 پہ. تو بس یہ دیکھیں جو الیکشن کا ہوا ہے، یہ سارا مسئلہ وہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ الیکشن صحیح نہیں جیت کے آتے تو آپ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہوتی، نہ آپ فیصلے کر سکتے ہیں، نہ آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس عوام کی طاقت ہی نہیں ہے. طارق فضل چودھری نے تو آگے پیچھے نہیں نہ کیا، فارم بھی انہوں نے آگے پیچھے نہیں کیا. پہلے تو الیکشن کمیشن کو پکڑ کے اندر ڈالنا چاہیے نا، جس نے فارم کی ذمہ داری. یہ تو دیکھیں اب انہوں نے خود ہی چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ جب ہماری یہ نگران حکومت تھی، مطلب نگران حکومت بھی ان کی تھی، انہوں نے بدلا تھا لا. ہاں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جب نگران حکومت تھی، مطلب نگران حکومت بھی نہیں کی تھی. پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی گورنمنٹ کا ذکر، پی ڈی ایم کی اس میں چینج ہوا تھا. پی ڈی ایم نے بدلا. مقصد یہ ہے دیکھیں کہ اگر یہ الیکشن کا ایک بھی، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک بھی اگر اڑ جاتا ہے نا، تو یہ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، ریپل ایفیکٹ ہوگا نا، ریپل ایفیکٹ ہوگا. اور یہی شاید ان کے سر پہ بھی ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے فیصلہ کرنے والوں نے کہ اچھے بچے بن کے رہو. فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے، آپ کا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ مطلب یہ ججز نے کیا کہا ہے؟ نہیں کرنا تو طارق جہانگیری صاحب نہیں، ٹریبیونل نے جو بھی فیصلہ کیا، اور یہ اپیل بھی کریں گے اس کے خلاف. ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اچھا آپ کے خیال میں اسی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ 91 سے میرے ساتھ جج ہیں، کتنی دفعہ وہ رہے ہیں فلانی پوزیشن پہ، تو پہلے کبھی ان کی کیا وہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوگی. ابھی جب یہ کیسز آئے ہیں تو ابھی ان کے خلاف کمپین بھی شروع ہو گئی، ان کی ڈگری بھی جاری ہو گئی. بابر ستار کے پاس وہ گرین کارڈ ہے، تو سب کو پتا ہوگا، جس وقت تعیناتی ہوئی تھی اس وقت بھی پتا ہوگا. میں جسٹیفائی نہیں کرتا، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی اب کیمپین چلائی اس لیے کہ اس نے خط لکھا ہے 6 ججوں نے. یہی میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. تھیوریٹیکلی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں، لیکن جو ججز چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے، تو مطلب اس سے تو صاف ظاہر ہے نا کہ کہاں ہوتے ہیں. دوسرا بھائی نے بات کی، چودھری صاحب نے، کہ جی لوڈ ہے جوڈیشری پہ، نو ڈاؤٹ لوڈ ہے. تو اگر لوڈ ہے، ججز کی تعداد بڑھائیں، جوڈیشل ریفارم کریں. اس کا یہ ہے کہ آپ نے باقی کیسز کے لیے تو اگر اتنا ورک لوڈ کا آپ کو فکر ہے تو باقی بھی پھر ریٹائرڈ ججز لگا دیں جن کی پراپرٹی کے کیسز ہیں، جو 20 30 سال سے بیچارے رول رہے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. تو یا تو اگر اتنے ضروری ہیں یہ ججز تو باقی لوگوں کے کیسز کے بھی لگا لیں، صرف ٹریبیونل کے لیے.